بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم شیخ سعدی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی کتاب بوسطہ پڑھ رہے ہیں۔ آج ہم یہاں سے پڑھیں گے۔ طریقہ یہ ہوگا کہ پہلے حتی الامکان مفردات یعنی الگ الگ الفاظ کے معنی بیان کیے جائیں گے، پھر شعر کا ترجمہ لگایا جائے گا۔ دیکھیے، ادیم زمیں سفرائے عام است، چے دشمن بری خانے یکما چے دوست۔ ادیم کا معنی ہوتا ہے چمڑی اور زمین یعنی زمین۔ ادیم زمین کا معنی کریں گے روئے زمین۔ سفرہ کا معنی ہوتا ہے دسترخوان، عربی میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ یہاں سفرہ موصوف ہے، عام اس کی صفت ہے۔ کیسا دسترخوان؟ عام دسترخوان۔ اب یہ موصوف صفت مل کے مضاف ہوئے او کی طرف، او ضمیر کی طرف۔ سفرائے عام است یعنی اس کا عام دسترخوان، است یعنی ہے، چے یعنی کیا، دشمن ہے دشمن، کیا دشمن، بری اصل میں برئی ہے، بر حرف ہے پر کے معنی میں، اور یعنی یہ۔ خان کا معنی ہوتا ہے دسترخوان۔ یغما یعنی ایسا دسترخوان جس میں کسی کو روک ٹوک نہ ہو، سب کے لیے اجازت ہو۔ چھ یعنی کیا، دوست یعنی دوست۔ اب ترجمہ دیکھیے، ادیم زمین سفرائے عام است، روئے زمین اس کا عام دسترخوان ہے۔ ٹھیک ہے، روئے زمین اس کا عام دسترخوان ہے۔ پھر یہاں سے ترجمہ کریں گے، اس عام دسترخوان پر، اس عام دسترخوان پر کیا دشمن کیا دوست، یعنی کسی کو روک ٹوک نہیں ہے، سب برابر ہیں، سب اس سے کھاتے ہیں، سب کے لیے اجازت ہے۔ آگے فرماتے ہیں، اگر بر جفا پیشہ بھی شتافتے، کہ اس دستے قہرش اما یافتے۔ اگر حرف ہے، یہ شرط کے لیے آتا ہے، بر حرف ہے، اس کا معنی ہوتا ہے پر، جفا کا معنی ہوتا ہے ظلم، اور یہ جفا پیشہ یہ پورا جو ہے مل کے یہاں پہ ظالم کے معنی ہے، ظالم کے معنی میں ہے، یعنی پیشہ جیسے کہ جس نے ظلم کو اپنا پیشہ بنا لیا، جفا پیشہ جس نے ظلم کو اپنا پیشہ بنا لیا ہے، عادت بنا لی ہے، یعنی ظالم۔ بھی شتافتے، شتافتہ مطلب سے دوڑتا، ٹھیک ہے، بھی شتافتے اگر دوڑتا، اگر ظالم پر دوڑتا۔ کہ بیانیہ بھی ہوتا ہے اور اس میں استفہام کے بھی ہے، یعنی سوال کے لیے بھی کیا آتا ہے، تو یہاں پہ جو ہے سوالیہ ہے۔ کہ یعنی کون، از یعنی سے، دستے قہرش اس کے قہر کے ہاتھ سے، دست میں ہاتھ، قہر یعنی قہر، شین یعنی اس کا، اس کے قہر کے ہاتھ سے، اما یافتے امان پاتا۔ اب ترجمہ دیکھیے، لفظ ترجمہ ہوگا کیونکہ شتافتے فعل ہے، اس کے اندر ہوا ضمیر، اس کے اندر جو ہے او فاعل مانیں گے۔ اگر بر جفا پیشہ بھی شتافتے، اگر وہ ظالم پر دوڑتا، لیکن اللہ تعالیٰ کے لیے دوڑنا بولنا مناسب نہیں ہے، تو ہم کہیں گے گرفت فرماتا۔ اگر وہ ظالم کی گرفت فرماتا، ظالم پر پکڑ فرماتا، کون، اس کے قہر کے ہاتھ سے، کہ از دستے قہرش، کون اس کے قہر کے ہاتھ سے، غضب کے ہاتھ سے، اما یافتے امان پاتا۔ اب بیان کر رہے ہیں، بری ذاتش از تہمت ضد و جنس، غنی ملکش از طاعت جنس و انس۔ بری یعنی بری ہے، ذات یعنی ذات، ذاتش اس کی ذات، از یعنی سے، تہمت یعنی تہمت، تہمت لگانا سے اردو میں بولا جاتا ہے۔ ضد معنی ہوتا ہے مقابل، ٹھیک ہے، یعنی اس کے مقابل کوئی خدا نہیں ہے۔ جنس یعنی اسی کے جنس سے، اسی کی طرح کوئی خدا نہیں ہے۔ غنی یعنی بے نیاز، لاپرواہ، یہاں پہ بے نیاز کے معنی میں، اور غنی مالدار کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ ملک یعنی بادشاہت، سلطنت، ملکش اس کی بادشاہت، از یعنی سے، طاعت یعنی اطاعت فرما برداری، جن انس یعنی جن و انسان۔ اب ترجمہ دیکھیے، بری ذاتش اس کی ذات بری ہے، کس سے، از تہمت ضد و جنس، ضد اور جنس کی تہمت سے، یعنی اس کے مقابل میں کوئی خدا ہو یا اس کے اسی کی طرح کوئی خدا ہو، اس تہمت سے اس کی ذات جو ہے بری ہے۔ بری ذاتش از تہمت ضد و جنس، اس کی ذات ضد اور جنس کی تہمت سے بری ہے۔ غنی ملکش اس کی بادشاہت بے نیاز ہے، از طاعت جن و انس، جنات اور انسان کی اطاعت سے، یعنی ایسا نہیں ہے انسان جنات اطاعت کریں گے، فرما برداری کریں گے تو اس کی بادشاہت چلے گی، وہ بادشاہ رہے گا، ورنہ بادشاہ نہیں رہے گا۔ چاہے تمام انسان و جنات اللہ تعالیٰ کی فرما برداری نہ کریں، تب بھی اس کی بادشاہت میں کوئی فرق نہیں آئے گا۔ غنی ملکش از طاعت جن و انس، اس کی بادشاہت جنات انسان کی اطاعت سے بے نیاز ہے۔
پرستار امرش ہما چیزوں کس، بنی آدم و مرغ و مور و مگس۔ پرستار مانا پوجنے والا، اس میں فائل، ٹھیک ہے، پرستار پوجنے والا، یہاں مراد فرما بردار، حکم ماننے والا۔ امر مانا ہوتا ہے حکم، اور شین اس کا، پرستار امرش اس کے حکم کو ماننے والا، اس کے حکم کو ماننے والا ہے کون؟ ہما یعنی سب، ہما جیسے کہ عربی میں جمع استعمال ہوتا ہے سب، چیز و کس یعنی تمام چیز اور تمام لوگ، کس کا معنی ہوتا ہے شخص، انسان، رجل کے معنی میں، ٹھیک ہے۔ بنی آدم، آدم کی اولاد یعنی آدمی، وہ مرغ، مرغ کا معنی مرغ نہیں ہے، چڑیا ہے، مور، مور کا معنی ہوتا ہے چونٹی، اور مگس یعنی مکھی۔ دیکھیے بیان کر رہے ہیں کہ تمام چیز، تمام چیز اور انسان، ہر چیز اور انسان اس کے حکم کا فرما بردار ہے، ٹھیک ہے۔ تمام چیزیں اور تمام لوگ کر لیجیے کس کا، تمام چیز اور تمام لوگ اس کے حکم کے فرما بردار ہیں۔ آدم کی اولاد یعنی انسان چڑیا یا پرندہ، انسان، پرندہ، چینٹی اور مکھی، تمام چیزیں، یہ اس کی تفصیل ہے ہوا کہ تمام چیزیں چاہے وہ بے جان ہو یا جاندار ہو، ٹھیک ہے۔ اب مثال یہاں بیان کر دی، جیسے کہ بنی آدم، چڑیا، چینٹی اور مکھی۔ آگے دیکھیے، چنا پہنے خانے کرم گسترد، کہ سی مرغ در قاف قسمت خورد۔ چنا اس طرح، تشبیہ کے لیے آتا ہے۔ پہن کا معنی ہوتا ہے چوڑا، ٹھیک ہے، لمبا چوڑا۔ خان دسترخوان، خان کرم، کرم کا دسترخوان، ٹھیک ہے، بخشش کا دسترخوان۔ گسترد بچھایا، کے بیانیہ ہے۔ سیمرغ ایک فرضی پرندہ ہے۔ در قاف، در یعنی میں ہوتا ہے، قاف ایک پہاڑ کا نام ہے، کوہ قاف۔ قسمت خورد نصیبہ کھاتا ہے، ٹھیک ہے۔ ترجمہ کریں گے، اس طرح بخشش کا چوڑا دسترخوان بچھایا ہے، چنا پہنے خانے کرم گسترد، اس طرح کرم کا چوڑا دسترخوان بچھایا ہے، اس طرح بخشش کا چوڑا دسترخوان بچھایا ہے کہ سیمرغ کاف میں، کوہ کاف میں قسمت کھاتا ہے، یعنی قسمت کا کھاتا ہے۔ کوہ کاف میں رہتے ہوئے بھی جو ہے اسے اپنے نصیبے کا مل رہا ہے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی سب کو روزی دیتا ہے، چاہے بندہ کہیں پہ بھی ہو۔ لطیف کرم، لطیف کرم گستر کارساز، یہ سب الگ الگ صفت ہے کہ دارائے خلقست و دانائے راز۔ لطیف کا معنی ہوتا ہے اصل میں باریک بھی، اس کے علاوہ لطف فرمانے والا، اور کرم گسترت کرم فرمانے والا، کارساز کام بنانے والا، کہ جو کہ ہے، دارائے خلقست، دارا یعنی قائم رکھنے والا، دارائے خلق مخلوق کو قائم رکھنے والا، است ہے، دانائے راز راز کو جاننے والا، ٹھیک ہے، مخلوق کو قائم رکھنے والا یا مخلوق کا محافظ بھی کہیں گے تبھی چلے گا۔ لطیف کرم، لطیف کا معنی الگ ہوگا، کرم گستر کا معنی الگ ہوگا۔ یہ ایک صفت، تین صفت یہاں پہ ہیں۔ لطیف لطف فرمانے والا، کرم فرمانے والا، کام بنانے والا، جو کہ مخلوق کی نگہبانی فرماتا ہے، مخلوق کی نگہبانی فرمانے والا ہے، مخلوق کا محافظ ہے، مخلوق کو قائم رکھنے والا ہے، تینوں ترجمہ کر سکتے ہیں۔ دانائے راز، راز کو جاننے والا ہے۔ آگے فرما رہے ہیں، مرعورا رسد کبریا و منی، کہ ملکش قدیم است و ذاتس قدیم۔ مر جو ہے یہ کلمہ تحسین ہے، یعنی خوبصورتی پیدا کرنے کے لیے سے لاتے ہیں، اور خاص طور پر کے معنی میں یہ استعمال ہوتا ہے۔ او یعنی وہ، را یعنی کو، رسد رسدن مدد سے پہنچتا ہے، پہنچا یعنی پہنچتا ہے، کبریا یعنی بڑائی، وہ منی، یہ منی من سے بنا ہے، جیسے اردو میں ہم خود سے آخر میں یا لا کے خود ہی کہتے ہیں، اس طرح من سے منی، من میرا میری مجھ کو ہوتا ہے، اس طرح منی یعنی خود ہی۔ اور کہ جو ہے یہ بیانیہ ہے، ملکش اس کی بادشاہت، قدیمست قدیم ہے، وہ ذاتس اور اس کی ذات، غنی بے نیاز ہے، ٹھیک ہے۔ یہ علت کے لیے ہے، علت بیان کرنے کے لیے کہ جو یہاں پہ ہے۔ مرعورا رسد کبریا و منی، خاص طور پر اسی کو پہنچتا ہے کبریا اور خودی، بڑائی اور خودی، خاص طور پر اسی کو
بڑائی اور خودی پہنچتی ہے، یعنی بڑائی اور خودی کا حق اسی کو پہنچتا ہے، خاص طور پر اسی کو بڑائی اور بڑائی اور خودی کا حق پہنچتا ہے، یہاں پہ حق نکال لیں گے، خاص طور پر اسی کو بڑائی اور کبریائی کا حق پہنچتا ہے، بڑائی اور خودی کا حق پہنچتا ہے، اس لیے کہ کیونکہ اس کی بادشاہت قدیم ہے اور اس کی ذات بے نیاز ہے، کیونکہ ملکش اس کی بادشاہت قدیم ہے، وہ ذاتت اور اس کی ذات غنی بے نیاز ہے۔ یکیرا بسر بر نہت تاج بخت، یکیرا بخاک اندر آرد ز تخت، یکے کسی کو، یکیرا کسی کو، برسر سر پر، بر نہت، بر کا معنی پر ہوتا ہے، یہاں پہ بر کو زیادہ ہی مان سکتے ہیں، نہت کا معنی سے رکھنا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، بر نہت اوپر رکھنا، در نہت نیچے رکھنا، اس طرح بھی استعمال ہوتا ہے، اور یہاں بر کو زیادہ بھی مان سکتے ہیں۔ تاج بخت قسمت کا تاج، ٹھیک ہے، نصیبے کا تاج، یکیرا کسی ایک کو، بخاک مٹی میں، زمین میں، اندر یہاں پہ زائد مانیں گے، یا پھر اندر آرت کا معنی مانیں گے نیچے لاتا ہے، ٹھیک ہے، آرت کا معنی لانا، تو اندر آرت نیچے لاتا ہے، اور اندر کو زائد مانیں گے تبھی چلے گا۔ ز تخت، تخت سے، اب ترجمہ دیکھیے، یکیرا بسر بر نہت تاج بخت، کسی کے سر پر قسمت کا تاج رکھتا ہے، ٹھیک ہے، کسی کے سر پر قسمت کا تاج رکھتا ہے، یا پھر کسی کے سر پر اس نے قسمت کا تاج رکھا، ماضی کا ترجمہ کریں، کسی کے سر پر قسمت کا تاج رکھا، اور کسی کو، یا کہ یعنی کسی ایک کو، ہم کریں گے کسی کو، اور کسی ایک کو تخت سے خاک پر لے آیا، مٹی پر لے آیا، کسی کے سر پر قسمت کا تاج رکھا اور کسی کو تخت سے خاک پر، مٹی پر لے آیا۔ کلاه سعادت یکے بر سرش، گلی میں شقاوت یکے در برش، کلاه مانا ہوتا ٹوپی، کلاه سعادت، سعادت کی ٹوپی، یکے کسی ایک کے، بر سرش کسی ایک کے سر پر، ٹھیک ہے، اب سین لوٹے گی یک کی طرف، کسی ایک کے سر پر، یعنی کسی ایک کے سر پر رکھتا ہے یا کسی ایک کے سر پر ہے۔ گلیم کا ہوتا ہے گدڑی، کملی، شقاوت یعنی بدبختی کی گدڑی یا کملی، یا کہ کسی ایک کے در برش، بر جو ہے بدن کے معنی بھی استعمال ہوتا ہے اور پہلو کے معنی بھی استعمال ہوتا ہے، کسی ایک کے پہلو میں ہے، کسی ایک کے بدن میں ہے، تو اس کا ترجمہ ہوگا کلاه سعادت، سعادت کی ٹوپی، یکے برسرس کسی ایک کے سر پر ہے، یا پھر سعادت کی ٹوپی اس نے کسی ایک کے سر پر رکھی، گلی میں شقاوت بدبختی کی گدڑی، یا کہ دربرس کسی ایک کو پہنائی، کسی ایک کے بغل میں ہے یا کسی ایک کو پہنائی، ٹھیک ہے، کسی ایک کے بدن میں رکھی یا کسی ایک کے بدن میں ہے، اس طرح ترجمہ کر سکتے ہیں۔ گلستہ کند آتش برخلیل، گروہ بآتش برد ز آب نیل، گلستہ یعنی باغ، کنت کرتا ہے، باغ کرتا ہے، آتشے، اسے آتشے پڑھتے ہیں، اور صحیح تلفظ جو بعض لوگوں نے بیان کی ہے وہ آتش ہے، ٹھیک ہے، کسی ایک آگ کو برخلیل، خلیل اللہ پر، خلیل پر یعنی حضرت ابراہیم خلیل اللہ، موسیٰ کہتے ہیں حضرت ابراہیم خلیل اللہ پر جو ہے آگ کو گلستہ کر دیا۔ گروہ ہے، اور کسی گروہ کو، یہاں گروہ سے مراد فرعون ہے، ٹھیک ہے، گروہ فرعون، بآتش آگ سے، برد لے گیا، ز آب نیل، اچھا آگ میں لے گیا، یہاں پہ با میں کا ترجمہ کریں گے، گروہ ہے کسی گروہ کو، بآتش برد آگ میں لے گیا، ز آب نیل نیل کے پانی سے، اب ترجمہ دیکھیے، گلستہ کنت آتش برخلیل، خلیل پر کسی آگ کو باغ کرتا ہے، گروہ بآتش برد ز آب نیل، کسی گروہ کو، کسی جماعت کو نیل کے پانی سے، نیل ایک دریا کا نام ہے، نیل کے پانی سے آگ میں لے جاتا ہے۔ گر آں است منشور احسان است، ور این است توقی فرمان است، پہلے یہ سمجھ لیں منشور اور توقی دونوں فرمان نامے کا نام ہے، جس میں فرمان جاری کیا گیا ہو،
ایسے منشور نشر سے بنا ہے یعنی پھیلا ہوا، جسے پھیلایا گیا، اور توقی یعنی مہر کے معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ لیکن یہاں مراد کیا ہے؟ منشور کہتے ہیں اس فرمان کو جس میں خوشخبری دی گئی ہو، جس میں کوئی مبارک بادی دی گئی ہو، اور توقی کہتے ہیں اس فرمان کو جس میں سزا سنائی گئی ہو، یا جس میں کوئی یوں کہہ لیجیے کہ عہدہ چھوڑنے کی بات کی گئی ہو، ٹھیک ہے۔ تو اب شعر دیکھیے، گر آ است، آ اور ای کے ذریعے اشارہ کر رہے ہیں، آ کے ذریعے احسان کی طرف اور ای کے ذریعے جو ہے عذاب کی طرف اشارہ کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ گر آ است اگر وہ ہے یعنی خلیل پر آگ کا باغ بن جانا ہے، اگر خلیل اللہ پر آگ کا باغ بن جانا ہے تو کیا ہے وہ؟ منشور احسان است، اس کے احسان کا منشور ہے، منشور کا ترجمہ منشوری کریں گے، ٹھیک ہے، یعنی اس کے احسان کا فرمان ہے یا منشور ہے۔ اگر وہ ہے تو اس کے احسان کا فرمان ہے، احسان کا منشور ہے۔ ورئی است اور اگر یہ ہے توقیع فرمان است، اس کے فرمان کی توقیع ہے، ٹھیک ہے، اس کے فرمان کی مہر ہے، فرمان کی توقیع ہے۔ توقیع اس فرمان نامے کو کہتے ہیں جس میں جو ہے کسی کو معزول کرنے کی بات کہی گئی ہو، ٹھیک ہے۔ تو اگر وہ ہے تو اس کے احسان کا منشور ہے، اور اگر یہ ہے تو اس کے فرمان کی توقیع ہے۔ پس پردہ بیند عمل ہائے بد، پس پردہ پردے کے پیچھے، بیند دیکھتا ہے، عمل ہائے بد برے عمل کو، ہمو وہی، پردہ پوشت پردہ پوشی فرماتا ہے، بآلاء خود اپنے احسانات سے، اعلیٰ جو ہے یہ احسان کی نعمت کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، فبأي آلاء ربكما تكذبان، ٹھیک ہے، اعلیٰ۔ اب دیکھیے، پس پردہ بینت عمل ہائے بد، پس پردہ برے اعمال کو دیکھتا ہے یا پردے کے پیچھے برے اعمال کو دیکھتا ہے، ہمو پردہ پوشت بآلاء خود، وہی اپنے احسانات سے پردہ پوشی فرماتا ہے، وہی اپنے احسان سے اپنے کرم سے پردہ پوشی فرماتا ہے۔ بتحدید اگر برکشت طے کے حکم، بمانند کردوبیاں سمن و بکمن۔ بتحدید، تحدید کا معنی ہوتا ہے دھمکی، یہاں پہ دھمکی بولنا درست نہیں ہوگا، تحدید کا تحدید کریں گے یا پھر ڈرانا کریں گے۔ بتحدید، تحدید کے لیے یا پھر ڈرانے کے لیے، اگر برکشت اگر کھینچ لے، تیغ حکم، تیغ معنی ہوتا ہے تلوار، حکم کا تلوار، اگر ڈرانے کے لیے اگر تحدید کے لیے حکم کا تلوار کھینچ لے، بمانند، مان کا معنی رہنا ہونا، بمانند رہ جائیں گے، کردوبیاں، کردوبیاں یعنی مقرب فرشتے، کیا ہو کے رہ جائیں گے؟ سمن، بہرے، حکمن اور گونگے، بہرے اور گونگے ہو کے رہ جائیں گے۔ اگر وہ ڈرانے کے لیے حکم کا تلوار کھینچ لے، تحدید کے طور پر حکم کا تلوار کھینچے، تو مقرب فرشتے بھی بہرے اور گونگے ہو کے رہ جائیں گے، بہرے اور گونگے ہو جائیں گے، ٹھیک ہے۔ وگر در دہت یک صلائے کرم، یا پھر در کو زیادہ مانیں گے، اور اگر وہ دے، در دہت اگر وہ دے، یک صلائے کرم، صلا مانا ہوتا ہے آواز، یک صلائے کرم ایک بخشش کی آواز، ایک کرم کی آواز، اگر وہ ایک کرم کی آواز لگائے، ایک بخشش کی آواز دے، آواز لگائے، عزازیل گویت، عزازیل شیطان کا نام ہے، گویت، عزازیل کہے گا، شیطان کہے گا، نصیب برم، میں بھی ایک نصیب، میں بھی ایک حصہ، نصیب کا حصہ بھی ہوتا ہے، نصیب ہوتا ہے، نصیب برم میں بھی ایک حصہ لے لوں گا، لے جاؤں گا۔ یعنی اگر وہ کرم فرمانے میں آئے اور کرم کی آواز لگائے تو پھر جو ہے عزازیل کو بھی امید ہوگی کہ ہو سکتا ہے میری بخشش ہو جائے، میں بھی جو ہے اسے کرم سے ایک حصہ حاصل کر لوں۔ وگر در دہت یک صلائے کرم، عزازیل گویت نصیب برم، اور اگر وہ کرم کی بخشش کی ایک آواز لگائے تو شیطان کہے گا، عزازیل کہے گا، میں ایک حصہ لے لوں۔ بدرگاہ لطف و بزرگش بر، بزرگاں نہادہ بزرگی زی سر، یہاں پہ بر جو ہے یہ زائدہ ہے، سر کے وزن پہ لانے کے لیے بر لایا گیا ہے۔ بدرگاہ لطف و بزرگش، لطف یعنی مہربانی، بزرگی یعنی بزرگی، اور شین جو ہے اضافت کے لیے لگا ہے۔ بدرگاہ لطف و بزرگش، اس کے مہربانی اور بزرگی کی بارگاہ میں، اس کے مہربانی اور بزرگی کے بارگاہ میں،
بزرگ ہستیاں نہادہ بزرگ ہستیاں نے رکھ دیا ہے بزرگی کو سر سے، یعنی اس کے مہربانی اور بزرگی کی بارگاہ میں بزرگوں نے سر سے بزرگی رکھ دی ہے، اتار دی ہے، ٹھیک ہے۔ اس کی بارگاہ اتنی بزرگ بارگاہ ہے کہ بزرگوں نے وہاں اپنے سر سے بزرگی اتار دی ہے۔ اس کو بیان کرتے ہیں کہ بدرگاہ لطف و بزرگش، اس کے بزرگی اور مہربانی کی بارگاہ میں بزرگاں نہادہ بزرگی سے سر، بزرگوں نے سر سے بزرگی نکال دی ہے، اتار دی ہے۔ فرو ماندگاں را برحمت قریب، فرو ماندگاں پیچھے رہنے والی اس سے مراد کمزوروں، ٹھیک ہے، عاجزوں، کمزوروں سے، یہاں پر را کا معنی کریں گے سے، کمزوروں کے لیے، کمزوروں سے برحمت، رحمت کے اعتبار سے قریب است، یعنی قریب ہے۔ فرو ماندگاں را کمزوروں کے لیے یا کمزوروں سے رحمت کے اعتبار سے قریب ہے، کمزوروں کے لیے رحمت کے اعتبار سے قریب ہے۔ تضرع کنا عاجزی کرنے والوں کے لیے، تضرع کنا را عاجزی کرنے والوں کے لیے، بدعوت دعا میں مجیب قبول کرنے والا ہے، یعنی عاجزی کرنے والوں کی دعا قبول کرنے والا ہے، ٹھیک ہے۔ فرو ماندگاں را برحمت قریب، کمزوروں کی یا عاجزوں کے رحمت سے، رحمت سے کمزوروں کے قریب ہے، ٹھیک ہے، رحمت سے کمزوروں کے قریب ہے یا رحمت کے اعتبار سے کمزوروں کے قریب ہے۔ تضرع کنارا عاجزی کرنے والوں کی، بدعوت مجیب دعوت قبول فرمانے والا ہے، دعوت یعنی دعا، یعنی عاجزی کرنے والوں کی دعا قبول فرمانے والا ہے۔ بر احوال نابودہ علمس بصیر، بر اسرار ناگفتہ لطفش خبیر۔ احوال حال کی جمع ہے، نابودہ نہ ہونے والی، جو ابھی نہیں ہوئی، نہ ہونے والے احوال پر، یعنی وہ حالتیں جو ابھی نہیں ہوئیں، ٹھیک ہے، نہ ہونے والے احوال پر، علمش اس کا علم، بصیر ہے، نہ ہونے والے حالتوں پر اس کا علم بصیر ہے، یعنی دیکھنے والا ہے۔ یوں کہہ لیجیے کہ نہ ہونے والے احوال کو اس کا علم دیکھنے والا ہے۔ باسرار ناگفتہ، اسرار سر کی جمع ہے، راز کے معنی میں، باسرار ناگفتہ نہ کہی ہوئی رازوں کو، لطفش اس کی باریک بینی، خبیر جاننے والی ہے۔ باسرار ناگفتہ نہ کہی ہوئی باتوں کو، رازوں کو، لطفش اس کی باریک بینی، خبیر جاننے والی ہے۔ بقدرت نگہدار بالا و شیب، قدرت سے نگہدار یعنی حفاظت کرنے والا، ٹھیک ہے، نگہدار مالدار، دار جو ہے اس میں فاعل سمائی ہے، اس کے آخر سر میں نگہ لگا ہے۔ بقدرت اپنی قدرت سے نگہدار محافظ ہے، بالا و شیب بلندی اور پستی کا، یعنی آسمان و زمین کا نگہبان ہے، محافظ ہے۔ خداوند دیوان روز حسیب، خداوند یعنی مالک، دیوان کا معنی کچہری، دفتر، روز حسیب حساب کا دن، حساب کے دن کے دفتر کا مالک ہے۔ بقدرت نگہدار بالا و شیب، قدرت سے آسمان زمین کا محافظ ہے، نگہبان ہے، اور حساب کے دن کے دفتر کا مالک ہے، ٹھیک ہے، حساب والے دن کے کچہری کا مالک ہے۔ نہ مستغنی از طاعتش پشت کس، مستغنی یعنی بے نیاز، نہ مستغنی نہیں ہے، از طاعتش اس کی اطاعت سے، پشت کس کسی شخص کی پیٹھ، یعنی کوئی شخص بھی اس کی اطاعت سے مستغنی نہیں ہے، بے نیاز نہیں ہے، ہر ایک کو اس کی ضرورت ہے، اس کی فرما برداری کی ضرورت ہے۔ نہ مستغنی از طاعتش پشت کس، اس کی اطاعت سے کوئی شخص کی پیٹھ مستغنی نہیں ہے، بے نیاز نہیں ہے۔ نہ بر حرف او جائے انگشت کس، نہ اس کے کسی حرف پر، کسی بات پر، جائے انگشت کس کسی شخص کے انگلی رکھنے کی جگہ ہے۔ نہ بر حرف او، نہ اس کے کسی حرف پر، جائے انگشت کس کسی شخص کے انگلی رکھنے کی جگہ ہے، یعنی اللہ تعالیٰ سے کوئی بھی انسان مستغنی نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ پر کسی کو اعتراض کرنے کا حق نہیں ہے، کوئی اعتراض
نہیں کر سکتا. اس کو کہا نہ مستغنی از طاعتش پشت کس، کو کسی شخص کی پیٹھ اس کی اطاعت سے مستغنی نہیں ہے، اور نہ بر حرف او جائے انگشت کس، اس کے کسی نہ اس کے کسی حرف پر انگلی رکھنے کی جگہ ہے. امید ہے کہ آپ کو بات سمجھ میں آ گئی ہوگی. اگر کوئی بات سمجھ میں نہ آئی ہو تو کمنٹ باکس میں سوال کریں، انشاءاللہ عز و جل جواب دینے کی کوشش کی جائے گی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.